وہ کبھی CIA کا ایجنٹ تھا لیکن پچھلے 30 سالوں سے وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، کچرا اور بوتلیں اٹھا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ سکون سے اپنے دن گزار سکتا ہے، لیکن حال ہی میں کچھ محسوس ہوا، جو کچھ اس نے دیکھا وہ غلط لگ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک جار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، اسے مچھلی پکڑنے کی تار سے جوڑ دیا اور بیڈ روم کے دوسرے سرے پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ سیڑھیاں، لیکن کافی یقین ہے کہ آدھی رات کو جار کے ٹکرانے کی آواز نے اسے فوراً جگا دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی ہائی الرٹ پر تھا۔ اس نے اپنے کتے روینا کو دیکھا، اندھیرے میں ایک شکل پر جھپٹ رہا تھا۔ جب اس نے لائٹس کو ٹمٹمالفا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ روینا ابھی تک اس کے گھر میں دھنس رہی تھی، سانس لیتا رہا، لیکن جب اس نے اپنا نام پوچھنے کی کوشش کی تو اس وقت اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے چھپنے کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گھسنے والے کو مار ڈالا، اور یقینی طور پر اس نے اس کے جسم پر ایک خصوصی چاقو پایا۔ اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، بندوق پکڑی اور دیوار میں کئی راؤنڈ فائر کیے۔ پھر اس نے پولیس کو بلایا، حملہ آوروں کو بلایا گیا اور حملہ آوروں کو بلایا گیا۔ اپنے دفاع میں ایک کو گولی مار دی۔ سیکنڈ بعد اس نے پلنگ کی میز کو ہٹایا، فرش کے تختوں سے غلاف اٹھایا اور جعلی پاسپورٹ، 2 بندوقیں اور نقدی کے ڈھیر کا انکشاف کیا۔ اس نے سب کچھ ایک تھیلے میں ڈالا اور پرسکون انداز میں پولیس کو سنبھالا۔ جو عمر رسیدہ شخص کی تفتیش کے لیے آیا تھا وہ واپس بھاگ گیا۔ اس کا نام افغانستان سے لاپتہ ہونے والا انکل ڈین تھا، جو 5 سال پہلے افغانستان سے لاپتہ ہوا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسے کمپنی کے لیے صرف 2 روٹ ویلرز چھوڑ کر اس کی واحد پریشانی اس کی بیٹی تھی، لیکن اب اسے الوداع کہنے کے لیے فون کرنا پڑا۔ اسے بتانا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے جا رہے ہیں۔ انکل ڈین ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ رینٹل بک کروانے کے لیے جھوٹی شناخت کا سہارا لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن ایک فون کال نے اسے خطرے سے دوچار کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور آواز اسے واپس لے گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس ہیرالڈ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے ڈین کو بتایا کہ وہ اس آپریشن کا انچارج نہیں ہے۔